جہاں میں خود کا سینہ دکھا دیا جائے، جہاں میں خود کا سینہ دکھا دیا جائے، الہی مجھے الہی مجھے الہی مجھے کو مدینہ سبحان اللہ۔ آئیے دوستو بے مزید گفتگو نہ کرتے ہوئے، اپنی بات کو پھول نہ دیتے ہوئے ایسی ہستی تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں جو ہستی آپ کی اسی بستی میں نشو و نما پا کر پروان چڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی بستی میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو احکام خداوندی اور دین اسلام کی ترجمانی دور دراز جگہوں میں جا کر کرتی ہے، جس سے میری مراد مقرر بے مثال خادم قوم و ملت، فخر قوم و ملت حضرت مولانا سہراب صاحب دامت برکاتہم، صدر مدرسہ عربیہ انوار القرآن شہری سرائے، میں حضرت سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله كفى والصلاة على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو ہوا مجروح بازار خائف میں، سلام اس پر کہ جس نے پھونکے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور عزیز ساتھی، اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، 1 سال 2023 ء میں 15 اگست 2023 ء کو 9 بجے 15 منٹ پر 9 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 منٹ
اور ہمارے دور دراز سے تشریف لائے مہمانان نظام، دوستوں یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے اور اس کے لیے بہت سی دعائیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. محترم دوستوں یہ مجلسیں بڑی بابرکت مجلس، ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں. یہ وہ مجلسیں ہیں جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں، اور ان مجلسوں میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے ہیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے. میرے دوستو یہ بہت بابرکت مجلسیں ہیں، بہت کم اللہ تبارک و تعالی ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کو توفیق دیتا ہے. میرے دوستو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ السلام کا ایک فرمان، آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان 4 چیزوں کو دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دیکھنے پر ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی شخص اچھائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر گناہ اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ ثواب جب ملتا ہے جب آدمی کوئی اچھا کام کر لیتا ہے. آدمی کو نماز کا ثواب ملتا ہے جب ملتا ہے جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے لیکن جب ملتا ہے جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے. آدمی کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے لیکن جب ملتا ہے جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے لیکن کب ملتا ہے جب ملتا ہے جب آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں انسان ان 4 چیزوں کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں میں ان 4 چیزوں کا تذکرہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ دیگر علماء کرام ابھی تشریف لانے والے ہیں اور ہمارے شاعر اسلام تشریف رکھتے ہیں، ہمیں ان کے بھی کلام کو سننا ہے اور علماء کرام کے بیان سے مستفیض ہونا ہے. میرے بھائیوں پہلی چیز اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، یہ اللہ کے مقدس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی انسان اس کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تو بہت چھوٹی عبادت ہے. میرے بھائیوں انسان کعبے کے اندر جاتا ہے، کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے، کعبے کے اندر کعبے کا طواف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طواف کا اور نماز پڑھنے کا ثواب الگ عطا فرماتے ہیں. لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کچھ کرے یا نہ کرے کعبے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتا ہے.
میرے بھائیوں، جس طریقے سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جس طریقے سے کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے کعبے کی بیٹیوں کو یعنی مسجدوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان مسجدوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ان مسجدوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مسجد کے اندر خدمت کرنا، مسجد کے اندر کاموں میں ہاتھ بٹانا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے اندر چندہ دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان مسجد کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے اس کو ثواب عطا۔ میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ کیول مسجد کو دیکھ لو بس کام ختم، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، نہیں، نماز تو یہ قرض ہے اور قرض کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ بھائیوں، اللہ کی عبادت نفل میں رکھی ہوئی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نفلوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ حضور پاک علیہ السلام کی محبت چاہتے ہو تو سنتوں کو اپنانا شروع کر دو، ضرور تم کو رسول پاک علیہ السلام کی محبت مل جائے گی۔ آج ہم مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں انسان الٹا سیدھا فرض پڑھتا ہے، بس بھاگ پڑتا ہے، سنن نوافل کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نمازیں تو ہمارے اوپر فرض ہیں، نمازیں تو پڑھنا ضروری ہیں، یہ تو ہم پڑھیں گے ہی، لیکن کوئی انسان مسجد کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ عزم کریں کہ ہم جب بھی کسی مسجد کے پاس سے گزریں گے اس کو پیار بھری نظروں سے ضرور دیکھیں گے بھائی، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ مسجدوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسری چیز، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ النظر فی المصحف عبادت، اللہ کے مقدس کلام یعنی قرآن کریم کی طرف انسان پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کو سننا عبادت ہے، جس سے محبت کرنا عبادت ہے، جس سے پڑھنا عبادت ہے، آج حال یہ ہے کہ وہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر کے ہمارے گھروں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی موقع ہوا پڑھ لیا، کبھی کوئی قرآن کھانے کا وقت آیا، کسی کا انتقال ہوا قرآن کھانی کرا دی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم صرف اور صرف قرآن کھانی کے لیے ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ ہاں، قرآن خوانی کرانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو قرآن کریم کو اتارا گیا تھا کس چیز کے لیے؟ ہدی للعالمین بنا کر کے، یعنی سارے عالم کے لیے ہدایت بنا کر کے قرآن کریم کو اتارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات ہے یہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا ہے یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے، یہ وہ آخری کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں، جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی، ان کی آخرت بھی۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن ہی کا فیض تھا جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، جس نے عمر کو فاروق بنا دیا۔ یہ قرآن ہی کا فیض تھا جس نے عثمان غنی کو ذی النورین بنا دیا۔ یہ قرآن ہی کا فیض تھا جس نے علی کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ قرآن ہی کا فیض تھا جس نے خالد کو سیف اللہ بنا دیا۔ یہ قرآن ہی کا فیض تھا میرے بھائیوں جس نے ابو عبیدہ کو امین الامت بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی قرآن کا فیض ہے جس نے عائشہ کو صدیقہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی قرآن کریم کا فیض ہے جسے اس معاشرے کو،
جس کو بدو کہا جاتا تھا، جس کو جاہل کہا جاتا تھا، اس کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا القاب دے کر کے ان کو صحابہ بنا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ایک بیچارے اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ قرآن کریم پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے بہت سے ایسے بڑے بوڑھے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، مگر ان کے دلوں میں قرآن کریم کا عشق ہوتا ہے، قرآن کریم کی محبت ہوتی ہے، قرآن کریم کی الفت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، مگر وہ قرآن کریم کو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ بیچارے فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر کے روزانہ قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یعنی قرآن کی ہر سطر پر اپنی انگلی کو دوڑاتے تھے، یہی کہتے تھے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن کریم کو مکمل کر۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، کسی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزرا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں تھے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے تھے، مگر ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت تھی، قرآن کی عظمت تھی۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، اس نے مجھے قرآن کریم کی محبت رکھنے کی وجہ سے مغفرت کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت دیکھیے، صرف محبت کرتا تھا قرآن کریم سے، اللہ نے اس نے کیا کر دیا، مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے جو متعلق ہو گیا، قرآن کریم سے جو منسلک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی بنا دی، اس کی آخرت بھی بنا دی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم کی عظمت کو سمجھو، اس کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیوست کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو نقطۂ نواز ہے، وہ تو نقطوں پر نوازنے والا ہے، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے محبت کرو، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی بدولت ہماری مغفرت۔ یہ دو چیزیں ہوئی، تیسری چیز اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، النظر الی العالم التقی عبادت، النظر الی العالم التقی عبادت۔ کوئی متقی پرہیزگار عالم ہو، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ متقی کون ہے؟ جو رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو، رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان متقی پرہیزگار عالم کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، علماء دین کی قدر کرو، علماء دین سے محبت کرو، ان کے چہرے کی زیارت کرا کرو، ان کی محفلوں میں جایا کرو، بیٹھا کرو، ان سے علم دین حاصل کیا کرو۔ لیکن آج علماء دین کی طرف لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی علماء ہیں، یہ وہی عالم ہیں جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جتنے نبی آئے دنیا کے اندر، جتنے نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، جس میں سے 313 رسول آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جو پیغام لے کر کے آئے، یہ سب نبیوں کے وارث ہیں، یہ سب نبیوں کے وارث ہیں، ان کی قدر کرو۔ اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو آج ہم ضلالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے ہوتے، نہیں گزار رہے ہوتے۔ بتائیے، ہمیں کوئی دین کا طریقہ نہیں بتانے والا ہوتا، ہمیں رسول پاک علیہ السلام کو پہچانوانے والا نہیں ہوتا، اللہ کو پہچانوانے والا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ علماء دین ہی ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا ہے، جن کی بدولت ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، جن کی بدولت ہم نے رسول پاک علیہ السلام کو پہچانا ہے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کی قدر کیجئے، ان کی محبت کیجئے، ان سے الفت کیجئے، ان کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھئے، علم دین حاصل کیجئے۔
کل میدان حشر کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان اپنی جان کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، میری جان نفسی ہائے نفسی ہائے نفسی۔ میرے بھائیوں اس وقت ایک بے عمل عالم آج کسی ہم عالم کو تھوڑا سا غلط کام کرتا ہوا دیکھو ہم کیسے ان کی دھجی اڑاتے ہیں۔ علماء دین کوئی عالم گانا سن رہا ہو، گانا سنتے ہوئے دیکھ لیے، میرے بھائیوں کوئی عالم نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھ لیا، اس کی مذاق بنا لیا، کہتا یہ عالم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ٹیم بے ٹیم نماز عالم پڑھتے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بے عمل عالم میرے بھائیوں کل میدان حشر کے دن ایک بے عمل عالم 70 لوگوں کو جنت کے اندر لے کر کے چلا جائے گا، اور ایک با عمل عالم 700 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میرے بھائیوں اس کی مثال چھوٹی سی یوں سمجھیے کہ مثلا ہماری شہری سرائے کے اندر، میں کسی کے مکان کی بات دوش نہیں دوں گا، میں اپنے مکان کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا میرے مکان کے اندر آگ لگ گئی، میرا مکان جلنے لگا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے طور پر، اور یہ کوئی مثال میری نہیں ہے، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ تو یہ بتائیے جو آگ لگی ہے ہمارے گھر کے اندر، وہ اچھے پانی سے بجھے گی یا جو کیچڑ میں پانی بھرا ہوا ہے اس سے بجھ جائے گی؟ اچھے پانی سے بجھے گی یا جو کیچڑ میں گندا پانی بھرا ہوا ہے اس سے بھی آگ بجھے گی؟ سب سے بجھ جائے گی، چاہے وہ کیچڑ کا پانی ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، چاہے وہ فلٹر پانی ہو، ہر پانی سے آگ اس کی بجھ جائے گی۔ بالکل یہی مثال علماء دین کی ہے۔ میرے بھائیوں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ میدان حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو بلائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو اس کے بعد کوئی مغفرت کا ذریعہ ہے، دیکھیے اس کے پاس کوئی مغفرت کا ذریعہ لے کر کے آیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ اس کے پاس کوئی مغفرت کا ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ہو سکتا ہے کسی عالم سے اس کے تعلقات ہوں، ہو سکتا ہے کسی عالم کی یہ مجلس میں بیٹھتا ہو سکتا ہے یہ کسی عالم کے پاس سے آتا جاتا ہو۔ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ کسی عالم سے تعلقات بھی نہیں رکھتا تھا، کسی عالم کی مجلس میں بھی نہیں جاتا تھا۔ ہاں باری تعالیٰ ایک عالم صاحب تھے، تو اس عالم صاحب کے دوست سے دوستی رکھتا، اس عالم کے دوست سے دوستی رکھتا، محض اس وجہ سے کہ یہ عالم کا دوست ہے۔ میرے بھائیوں یہ کسی مجلس میں نہیں جایا کرتا تھا، یہ دین کی مجلس جب کہیں قائم ہوتی تھی یہ چلا جایا کرتا تھا وہاں سے۔ اور اے باری تعالیٰ جب کوئی دنیاوی مجلس قائم ہوتی تھی، ناچ گانے ڈھول تاشے کی مجلس قائم ہوتی تھی، یہ پوری رات ایک پیر پر کھڑا ہو کر کے پوری رات گزار دیا کرتا تھا۔ ہاں باری تعالیٰ اس کے تعلق عالم سے نہیں تھے، پر عالم کے دوست سے دوستی رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ نقطۂ نواز ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان علماء دین کی آپ قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، یہ تمہاری ناک ہے علماء دین۔ علماء دین پر اگر جو کوئی چوٹ پہنچی تو سب سے پہلے تم پر چوٹ پہنچی۔ یاد رکھنا جس شخص نے کسی عالم کی توہین کی، کسی عالم کی بے عزتی کی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 7 نسلوں تک کوئی عالم نہیں پڑا۔ عالم سے محبت کرو، ان کو گری ہوئی نظروں سے مت دیکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو دیکھنا عبادت ہے۔
یہ تین باتیں تو ہم نے آپ حضرات کے سامنے ضمناً عرض کر دی. چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علماء دین کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ تین باتیں ضمناً ہیں. چوتھی بات یہ ہے النظر الی الوالدین عبادت. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ بہت اچھی چیز فرمائی. علماء دین ہر جگہ نہیں ملیں گے. قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہر وقت بہت مشکل ہے. کعبۃ اللہ کی زیارت تو بہت مشکل ہو گئی، کیونکہ کعبۃ اللہ کی زیارت تو وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا. بھائی بہت مشکل، یہ تین چیزیں بہت مشکل سے ملتی ہیں. لیکن چوتھی چیز جو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ وہ ہر جگہ ملتی ہے، ہر علاقے میں ملتی ہے، ہر گھر میں ملتی ہے، ہر شہر میں ملتی ہے، ہر گاؤں میں ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے. مگر افسوس، صد افسوس، اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس کا احترام نہیں کیا جاتا ہے. وہ جانتے ہو کون شخص ہیں؟ وہ ہیں ہمارے اور آپ کے والدین، ہمارے اور آپ کے وہ ماں باپ ہیں میرے بھائیوں، جن کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی ہے، جن کی عزت اور احترام نہیں کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے قسم کھا کر کے فرمائی ہے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس شخص کو اس کے ماں باپ ملے اور ان کی عزت کر کے جنت کے اندر نہ چلا جائے. میرے بھائیوں، عزت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، صرف دیکھنے کی. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. ایک مرتبہ دیکھ لے، حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ کہیے. حج مقبول کا مطلب نہیں سمجھ رہے. حج مقبول کے لیے بڑے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑے جتن اٹھانے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں حج مقبول کے لیے. کیا مصیبتیں؟ پہلی چیز آپ پاسپورٹ بنوائیے. پہلی چیز آپ پاسپورٹ بنوائیے حج مقبول کے لیے. پھر اس کے بعد ویزا لگوائیے. پھر اس کے بعد لاکھوں روپے کا انتظام کریے. پھر سفر میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، نہیں برداشت کرنی پڑیں گی. پھر اس کے بعد آپ کو وہاں کعبے کا طواف کرنا پڑے گا. رمے اس جگہ پر جو ہے رمے جمار کرنی پڑے گی آپ کو. صحیح بین صفا والمروہ کرنا پڑے گا آپ کو. پھر بھی میرے دوستوں پتہ نہیں آپ کا حج مقبول قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، یہ نہیں کسی کو معلوم. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا. یعنی آپ نے پریشانیاں بہت اٹھا لی، لیکن پھر بھی شک ہے اس کے اندر آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے ابراہیم بن ادہم کا ایک واقعہ یاد آیا. ابراہیم بن ادہم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا اور کہا کہ اس سال حاجیوں کی تعداد 6 لاکھ. کتنی؟ 6 لاکھ. یعنی اس سال جو حاجیوں نے حج کیے ہیں ان کی تعداد 6 لاکھ ہے. مگر جن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے وہ ماتر 6 لوگ. یعنی 6 لاکھ افراد نے حج کیا اور قبول کتنے کا ہوا؟ ماتر 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. میرے بھائیوں، ابراہیم بن ادہم اپنا سر پکڑ کر کے زمین پر بیٹھ گئے اور کہا، اے باری تعالیٰ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ چل کر کے حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی مشرق سے آیا ہوگا، کوئی مغرب سے آیا ہوگا، کوئی شمال سے آیا ہوگا، کوئی جنوب سے آیا ہوگا، کوئی زمین بیچا ہوگا، کوئی زیور بیچا ہوگا، کسی نے قرض لے کر کے حج کرنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ
اتنی مشقتیں مصیبتیں پریشانیاں اٹھائیں اچھے کا قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بن ادہم ہاں حج جو قبول ہوا ہے وہ 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے، لیکن ہم نے 6 کے صدقے میں ہم نے سب کا حج قبول کر دیا۔ سبحان اللہ کہہ لیجیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یعنی 6 کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ الحمدللہ کہہ لیجیے میرے بھائیوں۔ لوگ کہتے ہیں ان اجتماعات سے کچھ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کے اندر اگر کوئی ایک شخص اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے لگا، میں سمجھوں گا میرا پروگرام کامیاب ہو۔ بے شک۔ لوگ کہتے ہیں پروگراموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے میرے۔ تو میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ 1 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا، اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں تو کہا ہاں اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسا حج مقبول جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگی۔ آپ نے حج کیا، پیسے خرچ کیے، لاکھوں روپیہ آپ نے ضائع کیے، پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن والدین کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ بھی ایسا حج قبول ہو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ اگر تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ تم کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کیا عظمت ہے ہمارے والدین کی، آج ہم اپنے والدین کو کوئی احترام نہیں کر پا رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے والدین کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جس شخص نے والدین کو برا بھلا کہا، ان کو گالیاں دی، ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھا، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے ہم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ہم کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، وہ باپ جس نے ہمارے لیے طرح طرح کی مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اٹھائیں، کبھی سر کے اوپر بوجھ اٹھاتا ہے ہمارا باپ، کبھی پیٹھ کے اوپر گٹھن اٹھاتا ہے، کبھی ٹھیلا کھینچتا ہے، کبھی ٹھلیا چلاتا ہے، خون اور پسینے کی کمائی لا کر کے ہمارے لیے ہمارے اوپر صرف کرتا ہے، ہمیں بہترین تربیت دے کر کے بڑا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ آج والدین سے ان کے بچے کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ اگر فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کرتا تو یہ زمین آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو۔ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کو پا کر کے جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ آپ نے کافی سنا ہوگا۔ حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے۔ صحابی جانتے کسے کہتے ہیں؟ صحابی یقین مانیے ہونے کا مقام ہے۔ بہت سے ایسے بھائی ہمارے ہیں تو صحابی تو چھوڑو، ان سے پوچھو تم کس کی امت میں ہو تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ ہم پردھان جی کی امت میں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم حافظ جی کی امت میں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم مولانا صاحب کی امت میں ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، ہم نے علماؤں کے پاس سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہم کو ہے۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ ہم امتی رسول پاک علیہ السلام کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت پر دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، حضرت علقمہ۔ صحابی کا درجہ معلوم ہے کیا ہے؟ صحابی کا درجہ ساری دنیا کے غوث افضال مل جائیں،
صحابی کے ایک تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک ساری دنیا کے غوث ابدال مل جائیں, صحابی کے ایک تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سکرات کا عالم ہے, قریب المرگ ہیں, وہ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, مگر ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب پیغام بھیجا گیا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام علقمہ سکرات کی عالم میں ہیں, وہ اس دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں, ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی ماں ہے, باپ انتقال کر گئے. تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور کہا کہ جاؤ علقمہ کی ماں سے کہہ دو کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس چلے آئیں. علقمہ کی ماں نے کہا یا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس کچھ چل کر کے آتا ہوں. علقمہ کی ماں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ گئیں. تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے علقمہ کی ماں سے پوچھا آپ کو علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ تو جانتے ہو کیا کہا علقمہ کی ماں نے؟ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی شکایت نہیں ہے علقمہ سے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے. وہ تو راتوں رات تہجد پڑھتا ہے, پوری رات عبادت کرتا ہے, پورے دن نمازیں پڑھتا ہے. اللہ اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علقمہ کی ماں کہہ رہی ہیں. علقمہ کی ماں کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا سکرات کے عالم میں ہے, میرا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے, میرا بیٹا قریب المرگ ہے. علقمہ کی ماں کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کہا آپ پھر ناراض کس لیے؟ اللہ کے رسول وہ مجھ سے جب بات کرتا ہے تو تیز آواز میں بات کرتا ہے, بلند آواز میں بات کرتا ہے, میرا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام میں صرف اس سے اسی وجہ سے ناراض ہوں کہ وہ مجھ سے بہت تیز آواز میں بات کرتا ہے. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ اور علقمہ کو آگ لگا دو, علقمہ کو جلا دو. ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثال باپ سے نہیں دی. باپ کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے, ماں کا دل بڑا موران بہت ملائم ہوتا ہے, بہت زیادہ نرم ہوتا ہے. ماں کے دل میں اللہ نے عجیب محبت رکھی ہے میرے بھائیوں. تو کہا اللہ کے رسول آپ علقمہ کو جلائیں گے؟ کہا ہاں, علقمہ سکرات کی عالم میں ہے اور ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اگر وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو دنیا میں جلا دوں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جیسے یہ بات سنی کہ میرے بیٹے کو اللہ کے رسول جلا دیں گے, ویسے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا. میرے بھائیوں جیسے کہا میں نے معاف کر دیا ویسے ان کے منہ سے کلمہ نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں کلمہ کس وجہ سے نہیں نکل رہا تھا؟ کوئی انسان بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا گیا تو ڈائریکٹ وہ جہنم میں جائے گا, چاہے جتنا وہ متقی پرہیزگار بن جائے, چاہے جتنی بڑی بڑی اس کی عبادتیں ہوں, لیکن اگر بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا گیا میرے بھائی تو جنت نہیں ڈائریکٹ جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں اس وقت حضرت علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا, اس دنیا سے کلمہ پڑھ کر کے چلے گئے. میرے بھائیوں صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. صحابہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی علامت بھی بتلا دے. تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ شراب عام ہو جائے گی تب قیامت آئے گی, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا جب زنا عام ہو جائے گا, یہ نہیں کہا جب شرک عام ہو جائے گا.
یہ کہا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے، جب دیکھو تم اپنے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ لوگ نوکروں جیسا حال کر رہے ہیں، اس وقت سمجھ جاؤ آ جائے گی میرے بھائیوں۔ آج ہم اپنے والدین کا کتنا احترام کر رہے ہیں، والدین کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر جو آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے، خوش ہے کہ نہیں خوش ہے؟ لیکن اگر جو آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے ہو، چاہے جتنی عبادتیں کرو، چاہے ہر وقت سجدے میں پڑھ کر کے اللہ اللہ کرتے رہو، کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کے روتے رہو، آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو کب خوش کریں گے؟ اسی وقت میرے بھائیوں خوش کریں گے جب ہمارے ماں باپ خوش ہیں، اللہ ہمارے خوش ہیں۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ جس سے خوش نہیں ہیں، ناراض رہتے ہیں، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کا احترام کرو، والدین کی عزت کرو، ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، اور باپ جنت کا ایک اہم دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں کی خدمت لازم اور ملزوم ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم نے ایک کی خدمت کی، ایک کی نہیں کی، آپ نے ماں کی خدمت کر لی، جنت تو مل گئی، باپ کی نہیں کی تو جب جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں تو اندر آپ جائیں گے کیسے؟ یہ بتائیے۔ تو اس لیے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے اگر تو باپ کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو، ان سے تیز آواز میں باتیں نہ کرنا اور نہ ہی ان سے ڈانٹ کر کے بولنا۔ یہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میں مان سکتا ہوں کہ صبح سورج نکلتا ہے لیکن سورج نہیں نکلا، لیکن اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بات میرے بھائیوں جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سورج الگ بات ہے، چاند نہ دکھے ہو تو الگ بات ہے، میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ سن لو، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی قدر کی، عزت کی، احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے دل چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، والدین کی عزت کرو، والدین کا احترام کرو، ان سے تیز مت بولو، پیار محبت سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔